دل کی عدالت۔ شہر کی فضا میں سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ مغرب کی اذان کے ساتھ آسمان کے کناروں پر سرخی مائل روشنی پھیل چکی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور انسان اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے، مگر ایک شخص تھا جو ان سب ہجوم کے بیچ بھی اکیلا تھا۔ زین، وہ وہی زین جسے لوگ عدالتوں میں انصاف کا پیکر سمجھتے تھے، جس کی زبان سے نکلے ہوئے دلائل بڑے بڑے مجرموں کو بری کر دیتے تھے، مگر آج وہ خود اپنی روح کی عدالت میں مجرم بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر وہ تھکن جسم کی نہیں بلکہ ضمیر کی تھی۔ برسوں سے اس نے سچ کو اپنی مرضی کے رنگ میں ڈھالا، انصاف کو اپنی جیب کے ترازو میں تولا اور انسانیت کو الفاظ کی جنگ میں دفن کر دیا۔ وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار عدالت میں جیتا تھا۔ تب اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ماں نے اس کے ہاتھ پر قرآن رکھا تھا اور کہا تھا، بیٹا وکیل بننا، مگر جھوٹ کے لیے نہیں، سچ کے لیے۔ مگر وہ ماں کی بات بھول گیا۔ دولت اور شہرت کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ اس حد تک آگے نکل گیا کہ راستے پیچھے مٹ گئے۔ اس کا چھوٹا بھائی اذلان ایک ایماندار استاد تھا، جس نے ہمیشہ کہا کہ زین، قانون انسان کے لیے ہے، انسان قانون کے لیے نہیں۔ مگر زین نے اس کی بات پر ہنسی اڑا دی۔ وقت گزرتا گیا، زین کا نام مشہور ہوتا گیا، اس کی گاڑی، بنگلہ، نوکر، سب کچھ بڑھتا گیا، مگر دل کے اندر خالی پن بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن اس کی بیوی مہرین نے روٹھ کر کہا، زین، تمہارے گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ تم دوسروں کے حق کے لیے لڑتے ہو مگر اپنے دل کے حق سے انکاری ہو۔ وہ ہنس دیا، مگر اس ہنسی کے پیچھے ایک خوف چھپا تھا، ایک احساس جو وہ دبانا چاہتا تھا مگر دب نہ سکا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ کمرے میں خاموشی تھی، فائلیں کھلی پڑی تھی، ایک مقدمے کی تیاری تھی جس میں وہ ایک معصوم کو جھوٹا ثابت کرنے والا تھا، کیونکہ اس کے بدلے لاکھوں روپے ملنے والے تھے۔ تب اچانک بجلی چلی گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور اسی اندھیرے میں ایک چہرہ ابھرا، ماں کا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد، وہی التجا تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، بیٹا، کیا تو نے دل کی عدالت بند کر دی؟ زین نے اپنے کانوں کو پکڑ لیا، مگر آوازیں تھمنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ ماں کی دعائیں، بھائی کے الفاظ، بیوی کے آنسو، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے کھڑے تھے، جیسے کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور وہ خود ملزم ہو۔ زین بن یوسف، تم پر الزام ہے کہ تم نے سچ کو قتل کیا، انصاف کو خریدا اور احساس کو جلا دیا۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ دل کے جج نے سوال کیا، اور زین کے لبوں سے صرف ایک آواز نکلی، ہاں، میں مجرم ہوں۔ وہ زمین پر گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے دفتر کا دروازہ بند کیا، عدالت میں فون کیا کہ آج سے وہ کسی جھوٹے مقدمے کی پیروی نہیں کرے گا۔ شہر کے لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے کہا وہ پاگل ہو گیا ہے، کچھ نے کہا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی اور اس پرانی بستی کا رخ کیا جہاں کبھی اس کی ماں کا گھر تھا۔ وہ دروازہ جو برسوں سے بند تھا، آج اس کے لیے کھل گیا۔
اندر گیا تو دیواروں پر جالے، فرش پر گرد، مگر ایک کونے میں وہی قرآن رکھا تھا جو ماں نے دیا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا، چوما اور پڑھنا شروع کیا۔ آیت آئی، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی۔ زین کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور روتا رہا۔ اس لمحے اسے لگا کہ اس کا دل پہلی بار آزاد ہو گیا ہے۔ اس نے وہی ایک فیصلہ کیا، اب وہ اپنی ماں کے نام سے دارالعدل دل قائم کرے گا، ایک ایسی جگہ جہاں غریب، مجبور اور مظلوم لوگوں کو انصاف مفت ملے گا۔ اس نے اپنا گھر فلاحی مرکز بنا دیا۔ وہ خود مقدمے لڑتا، یتیم بچوں کو پڑھاتا اور راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سکون آ گیا تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ وقت گزرتا گیا، زین کا نام ایک بار پھر مشہور ہونے لگا، مگر اب ایک نئی پہچان کے ساتھ۔ زین عادل، وہ شخص جو پہلے دولت کے پیچھے بھاگتا تھا، اب دعاؤں کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا، بولا، سر، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، انصاف کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دنیا کے ہر فیصلے سے بڑی تھی۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ میں قرآن دیکھا، وہی قرآن جس سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس کے مزار کے باہر آج بھی ایک کتبہ لکھا ہے، یہاں وہ شخص آرام کر رہا ہے جس نے دل کی عدالت میں خود کو مجرم قرار دیا اور اسی فیصلے نے اسے بری کر دیا۔ لوگ آج بھی وہاں آ کر دعا مانگتے ہیں، دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، یا اللہ، ہمیں بھی وہ ہمت دے کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں سچ بول سکیں، کیونکہ جب دل سچ بولتا ہے تو پوری کائنات خاموش ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر عدالت خاموش ہو سکتی ہے، مگر دل کی عدالت کبھی فیصلہ مؤخر نہیں کرتی۔ جو انسان خود کو پہچان لے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو دن سے انصاف کر لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔